میم حدیث نمبر 1 پوری کرا دی تھی آپ نے لاسٹ ٹائم. اچھا حدیث نمبر 1 ہماری کمپلیٹ ہو گئی تھی. حدیث Yes. نمبر 2. حدیث نمبر 2 ہے عن ام کلثوم بنت عقبہ. حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ. جی بولے. آپ پکچر پہ سینڈ کر دیا کریں نا تاکہ بک کو سامنے رکھ کے ایزلی ہو جائے کور. بک آپ لوگوں نے خریدی نہیں ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا. آپ نے بولا نہیں بک ابھی. کی نیڈ ہی یہ میم صراط مستقیم کا تھا. میم آپ نے بولا تھا بک کی نیڈ ہی نہیں ہوگی. بک میں نے کہا تھا صراط مستقیم بک لے لیں. بولا نہیں تھا میں نہیں نے. آپ کلاس آپ میں نے نہیں بولا ہوگے. میں نے بولا ہے کلاس. نہیں آپ نے یہ بولا تھا لیکن آپ نے پھر یہ بولا تھا کہ بک میں آپ کو پکچر سینڈ کر دیا کروں گی, بک کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ نہیں ایسا جملہ تو میں نے نہیں بولا. میم کور فوٹو سینڈ کر دیں. تو میں نے کچھ بولا ہی نہیں ہے بیٹا. میم وہ اسکرین آپ شیئر لے کر. لو صراط مستقیم. ہاں میم آپ میں شیئر کر دوں گی. میم آپ اسکرین ہاں شیئر کر بولے. دیا. آواز کٹ رہی ہے. آواز آج اس لیے کٹ رہی ہے کہ یہ ڈیٹا پہ کلاس لے رہی ہوں میں. ہمارا لائٹ گئی ہوئی ہے اس لیے آواز کٹے گی. آج ہوگا یہ. میم آپ اسکرین شیئر کر دیا کریں ایزلی کور ہو جائے گا اس طرح. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میم آپ اسکرین شیئر کر دیں نا ابھی. کرتی ہوں. بولو. نہیں کھول کے دیکھیں. میم ہمارا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. آپ کلاس اسی طرح اسٹارٹ کر دیں. اس کے بعد کوئی کلاس ہے انگلش کی. کتنے بچے ہیں؟ میم یہ ابھی تھوڑی دیر میں. میم اپروول دے کچھ اسٹوڈنٹ کی کلاس جوائننگ نہیں ہو رہی. کیا اپروول دے الاؤڈ کرے وہ کلاس جوائن نہیں ہو رہی کچھ اسٹوڈنٹس کی. الاؤ کر دیں.
عن ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت فرماتی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول فرماتے ہوئے، لیس الکذاب، نہیں ہے کذاب یعنی یہ جھوٹا، الذی یصلح بین الناس، وہ جو صلح کر رہا ہے بین الناس لوگوں کے درمیان، فینمی خیرا او یقول خیرا، وہ اچھی بات منسوخ کرے یا اچھی بات کہے، متفق علیہ، یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، وفی روایت مسلم، اور مسلم کی میں زیادتی ہے، قول فرماتی ہیں ولم اسمعہ، کہ میں نے نہیں سنا، یرخص فی شیء، رخصت دیتے ہوئے یا اجازت دیتے ہوئے کسی بھی چیز میں، مما یقولہ الناس، جو لوگ آپس میں بات چیت، فی ثلاث، مگر 3 موقعوں پر، یعنی کہ الحرب، جنگ، حرب کہا جاتا ہے جنگ کو، والاصلاح بین الناس، یعنی لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں، اور وحدیث الرجل امرأتہ، مرد کا اپنی بیوی سے، اور امرأتہ وحدیث المرأۃ زوجہا، اور بیوی کا اپنے شوہر سے گفتگو کرتے وقت۔ ترجمہ ایک دفعہ دوبارہ سن لو۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹا شخص وہ نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے اور وہ ایک فریق کی طرف اچھی بات کو منسوب کرے یا اچھی بات کہے۔ یہ جو حدیث ہے یہاں تک تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، اور اس سے آگے مسلم شریف کی روایت میں یہ کلمات بھی موجود ہیں کہ میں نے نہیں سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے کلام میں رخصت دی ہو مگر 3 موقعوں پر، یعنی دشمن سے جنگ کرنے کے موقع پر، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے موقع پر، اور شوہر کا اپنی بیوی سے اور بیوی کا اپنے شوہر سے گفتگو کرتے وقت۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا حدیث مبارکہ کا؟ میم 3 پوائنٹ ریوائز کر دیں، دشمن سے جنگ کرتے وقت، میم یہ اہم کے 3 پوائنٹس ہیں نا، دشمن سے جنگ کرتے وقت، اس کے علاوہ 2 پوائنٹ اور بتائیں۔ اینڈ کے 3 پوائنٹ دیکھو، اس حدیث مبارکہ میں یہ بتلایا جا رہا ہے، مسلم کی روایت میں کیا ہے؟ زیادتی ہے۔ کیا زیادتی کی گئی ہے مسلم کی روایت میں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی لوگوں کے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے اس میں، مگر 3 موقع ایسے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ اس میں آپ خلاف واقعہ بات کر سکتے ہیں۔ وہ 3 موقع کون سے ہیں؟ پہلی چیز ہے جنگ، دوسری چیز ہے لوگوں کے درمیان صلح کرانا، تیسری چیز ہے شوہر کا اپنی بیوی سے بات کرنا یا بیوی کا اپنے شوہر سے بات کرنا، گفتگو کرنا۔ اب سمجھ میں آ گئے آخر کے 3 پوائنٹس؟ یس میم۔ کیا بتلایا جا رہا ہے اس حدیث مبارکہ میں؟ کیا بتلایا جا رہا ہے اس حدیث مبارکہ میں؟ ترجمے سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ میم 3 باتوں سے کرنے کا حکم دیا تھا، لوگوں کے درمیان صلح کراؤ، اور اس حدیث مبارکہ میں یہ بتلایا جا رہا ہے، دیکھو جھوٹ بولنا ویسے تو ایک کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، جھوٹی گواہی دینا بھی گناہ کبیرہ ہے۔
لیکن 3 موقع ایسے ہیں کہ جس پر آپ کو خلاف واقعہ، جھوٹ ہم اس کو بھی نہیں کہیں گے، خلاف واقعہ بات کرنا اس کی اجازت ہمیں دی ہے. وہ 3 موقع لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ توریا کہلاتا ہے. توریا کرنا یعنی کہ بات ویسی نہیں ہوتی لیکن ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی کچھ مصلحت ہوتی ہے، کسی مصلحت کے تحت انسان اس طرح کرتا ہے. تو اس میں 3 موقعوں میں اجازت دی گئی ہے. وہ 3 موقع کون سے ہیں؟ پہلا ہے اس میں جو صلح کراتے وقت، یعنی کہ جب 2 لوگوں کے درمیان کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی لڑائی ہو گئی آپس میں، اب اس میں کوئی ایک دوسرے کی مان نہیں رہا یا اس طرح کا کوئی مسئلہ آ گیا ہے، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا صلح کرا سکتے ہیں. صلح کراتے میں آپ مبالغہ آرائی سے کام لے سکتے ہیں. مبالغہ آرائی سے کام لینا مطلب کسی دوسرے کا دل رکھنے کے لیے آپ اس شخص کے لیے کچھ جھوٹی موٹی تعریفیں کرتے کہ نہیں وہ تو حالانکہ وہ تو تمہاری تعریف کر رہا تھا، وہ اس طرح کہہ رہا تھا. اس میں مصلحت کیا ہے؟ اس میں آپس میں ان دونوں کے دلوں کو جوڑنا ہے. اس مصلحت کے تحت اگر ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو یہ کرنا درست ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو کہ جامد نہیں ہے بلکہ لچک والا مذہب ہے. اسلام نے حرام چیزوں کو حلال کر دیا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، بلکہ ہم اسے مبالغہ آرائی سے تعبیر کریں گے. مثلاً وہی کہ 2 افراد ہیں جو ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی دشمنی جو ہے وہ دوستی میں بدل جائے، تو آپ جو ہے وہ ایک کے پاس جا کر اس سے کہتے ہیں کہ دوسرے صاحب تو آپ کی تعریف کرتے ہیں اور وہ اپنے دل میں آپ کی محبت رکھتے ہیں. اس طرح دوسرے صاحب کے پاس جا کر بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ وہ جو پہلے صاحب ہیں وہ تو آپ کو چاہتے ہیں، وہ تو آپ کی تعریف کر رہے تھے، وہ آپ کو اتنا اچھا کہہ رہے تھے. تو یقیناً اس سے کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کے لیے ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی. تو مقصد اس سے کیا ہے؟ دلوں کو جوڑنا، دلوں کے لیے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کرنا. تو اس میں یہ اجازت ہے کہ کوئی رنجشوں کو، آپس میں جھگڑوں کو دور کرنے کے لیے اگر ہم ایک دوسرے کے پاس جا کر جھوٹی موٹی تعریفیں کرتے ہیں اس کی، تو اس چیز کی اجازت دی گئی ہے. دوسرا موقع کیا ہے؟ دشمن سے جنگ کرنے کے موقع پر، یعنی لڑائی اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. اللہ رب العزت کس کو پسند فرماتے ہیں؟ امن و امان کو پسند کرتے ہیں. اللہ رب العزت کو فساد کرنے والے لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہیں. قرآن کریم میں واضح طور پر موجود ہے واللہ لا يحب المفسدین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب اگر لڑائی جو ہے جو 2 مسلمان گروہوں، قبائلی افراد کے درمیان ہو رہی ہے، تو ان کے مابین لڑائی ختم کرنے اور صلح قائم کرنے کے لیے جس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہو، تو مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے خلاف واقعہ کوئی بات کرنا یہ جائز ہے، تاکہ کیا ہو؟ جنگ و جدال کا آپس میں خاتمہ ہو جائے اور جو ہے تباہی اور بربادی سے بچ جائے. لیکن جب کوئی ایسی لڑائی جو مسلم اور غیر مسلم افراد کے درمیان ہو رہی ہو، تو ایسے موقع پر کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ دشمن کی فوج کے پاس جائے اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے. کیا ہے کہ اگر کوئی اس طرح ہو رہا ہے کہ لڑائی جو ہے وہ مسلمان اور کافروں کے درمیان ہو رہی ہے، تو اس صورت میں کسی بھی مسلمان کے لیے یہ چیز درست نہیں ہے کہ وہ جائے اور دوسری جو کافر لوگ ہیں ان کے پاس جا کر جو جنگ کی حکمت عملی ہے یا کوئی اور بات ہے وہ ان سے آگاہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی کہ اس حدیث میں بھی جو یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے، نہ کہ کافروں کو. دوسری بات بھی سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یس میم. تیسری بات یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ میاں اور بیوی کا اظہار محبت کے لیے مبالغہ آرائی سے کام لینا. کیا ہے کہ میاں اور بیوی کا جو باہمی رشتہ ہوتا ہے وہ انسانی معاشرے میں ایک اہم رشتہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے 2 خاندان آپس میں
जुड़े हुए होते हैं। दोनों में अच्छा और बेहतर ताल्लुक की वजह से एक दूसरे के लिए बायस सुकून है और उनके खानदानों में जो है वो इखलाक, मोहब्बत और रवादारी मजबूत और परवान चढ़ती है। लेकिन अगर उन्हीं में ही कोई इख्तिलाफ और झगड़े की फिजा पैदा हो जाए तो ना सिर्फ मियाँ बीवी, इसके साथ साथ दोनों खानदान भी जो है वो मुतासिर होते हैं। तो लिहाजा इसमें भी इस्लाम ने भी इस चीज की इजाजत दी है कि मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के लिए मतलब इजहार मोहब्बत के लिए मुबालगा आराई से काम ले सकते हैं। थोड़ा बहुत, ज्यादा झूठ बोलना इसमें भी जायज नहीं है, यानी कि थोड़ा बहुत मुबालगा आराई से काम लेना, उस चीज की रुख्सत इस्लाम ने दी है। हदीस समझ में आ गई है? यस मैम। Yes, ma'am. हदीस नंबर 2 हो गई ना ये हमारी, तीसरी हदीस इसमें नहीं है, चौथी मैम तीसरी मैम नहीं ये होगी। मुबालगा आराई हाँ? क्या होता है? मुबालगा आराई एक्सप्लेन कर दें थोड़ा। मुबालगा मुबालगा आराई से, हाँ, मुबालगा आराई से काम लेना मतलब ऐसी बात कहना जिससे उसमें ज्यादती हो रही हो। मुबालगा आराई से मुराद ये है कि उसको हम झूठ भी नहीं कहेंगे और बात में हम थोड़ी सी ज्यादती भी कर रहे होंगे, तो वो मुबालगा आराई कहलाती है। ओके ठीक है। मैम हदीस नंबर 4 है अब। जी, हदीस नंबर 4 है। वअन साहिल इब्न सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत साहिल इब्न सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना यानी कि मैं, वकाफिलुल यतीम यानी कि काफिल किफालत करने वाला, यतीम फिल जन्नती जन्नत में हाकदा इस तरह होंगे। व अशारा बिस्सबाबती और इशारा किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्सबाबा वल वुस्ता वल मुफर्रज बैनहिमा, शहादत की उंगली सबाबा कहा जाता है शहादत की उंगली को, और वल वुस्ता ये दरमियानी उंगली को कहा जाता है। इशारा किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली की तरफ, वफर्रज बैनहुमा और दोनों के दरमियान कुशादगी को जाहिर किया, यानी दोनों के दरमियान थोड़ी सी जगह थी, गुंजाइश थी। जैसे हम यूं 2 का निशान बनाते हैं और बीच में थोड़ा सा खुला हुआ होता है कुशादगी, इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया। रवाहुल बुखारी, ये रिवायत बुखारी में मौजूद है, मुस्लिम में नहीं है, ये रिवायत बुखारी में मौजूद है। सर दोबारा एक दफा सुन लो तर्जुमा। हज़रत साहिल बिन सअद बयान फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और यतीम की देखभाल करने वाला जन्नत में इस तरीके से होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली, और दोनों के दरमियान कुशादगी को जाहिर किया। तर्जुमा समझ में आ गया? आवाज आ रही है? जी मिस, बहुत स्लो। मैम अटक के आ रही है आपकी आवाज। समझ में तो आ रहा है, ये नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है, डिस्टॉर्शन बहुत हो रही है, वर्ड्स क्लियर नहीं है। वर्ड्स क्लियर नहीं है, थोड़ी कंफ्यूजन मैम बीच में हो जाती है। हज़रत साहिल इब्न सअद बयान फरमाते हैं कि फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं और यतीम की देखभाल करने वाला जन्नत में इस तरीके से होंगे, और आपने इशारा किया शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली की तरफ, और दोनों के दरमियान कुशादगी जाहिर की। इस हदीस मुबारका में क्या बताया जा रहा है? यतीम की किफालत करने वाले के लिए खुशखबरी दी जा रही है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में होगा। यतीम किसे कहते हैं? कि जिसके वालिद जो है वो उसकी बुलूगत से पहले इंतकाल कर जाए, वो यतीम कहलाता है। यतीम जो है वो मुआशरे का यकीनन एक कमजोर फर्द कहलाता है, और इस्लाम ने
معاشرے کے جو بھی کمزور افراد ہیں ان کی مدد کرنے کا، ان کے ساتھ تعاون کرنے کا، اس چیز کا جو ہے ہمیں حکم دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے اسلام ہمیں۔ مثلاً یہی ہے کہ یتیم، مسکین اور مسافر وغیرہ ان کے ساتھ ہمیشہ تعاون کیا جائے، ان کے حقوق کو جو ہے بار بار قرآن و سنت میں اس کی تلقین کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یتیم پیدا ہوئے اور یتیمی کی حالت میں ہی پرورش پائی۔ اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں یتیم لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، یتیم بچیوں کو بغیر حق مہر ادا کیے نکاح میں لے لیا جاتا تھا اور یتیم بچوں کی وراثت کو ہڑپ کر لیا جاتا تھا، جبکہ اسلام نے آ کر یتیم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اور ان کی کفالت کرنے والوں کے لیے، جو لوگ یتیموں کی کفالت کرتے ہیں تو قیامت میں اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ مقام پر فائز فرمائے گا اور انہیں اللہ اور اس کے رسول کا قرب بھی ملے گا، یعنی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں واضح طور پر موجود ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے، احسان جو رشتہ دار ہیں اور یتیم لوگ ہیں، یعنی کہ واضح طور پر یہاں پر یتیم کا لفظ آیا ہے، ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، یعنی کہ حسن سلوک کرو۔ کیا ہے؟ قریبی رشتہ داروں اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے کا حکم یا اپنے مال کو صدقات دینے کا حکم بھی جہاں پر آیا ہے، وہاں پر بھی کیا فرمایا کہ تم جو اللہ کی محبت میں اپنا مال دو تو وہ کن کو دو؟ قریبی رشتہ داروں کو دو اور یتیموں کو دو، یعنی کہ پہلا حق کیا ہے؟ یتیموں کا اور قریبی رشتہ داروں کا ہے، یعنی کہ انسان جو صدقہ خیرات کرتا ہے تو سب سے پہلے اس میں وہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھے اور یتیموں کو دیکھے، ان کو دینا چاہیے، پہلا حق ان کا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی قرآن مجید میں واضح طور پر وعیدات موجود ہیں، تنبیہات آئی ہیں ان کے لیے۔ قرآن کریم میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 10 ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، یعنی کہ جو لوگ یتیموں کے مال کو زیادتی کرتے ہوئے کھا جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ جو لوگ یتیموں کے مال کو زیادتی کرتے ہوئے کھا جاتے ہیں، یقیناً وہ آگ کو اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ دوزخ میں داخل کیے جائیں گے۔ کیا کر رہے ہیں وہ لوگ؟ آگ کو اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ لوگ دوزخ میں ہی داخل کیے جائیں گے۔ اسی طرح قرآن کریم میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی جو ترغیب دی گئی ہے، ساتھ ساتھ ان کو ڈانٹنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یعنی کہ یتیم کو تم جھڑکو مت، اس کو ڈانٹو نہیں، بلکہ پیار سے، شفقت سے، نرمی سے ان کے ساتھ پیش آؤ۔ گویا کہ اس حدیث مبارکہ میں مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قیامت کے دن جو یتیم کی پرورش کرنے والا شخص ہوگا وہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا، اور اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ آپ اگر کسی کمزور افراد کی یا کسی یتیم کی پرورش کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جو ملتی ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا خوشخبری ہمارے لیے ہو سکتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سمجھ میں آ گئی؟ یس میم آ گئی۔ یس میم آ اب آواز صحیح آ رہی ہے کیا؟ اب آواز صحیح آ رہی ہے یا کٹ؟ نہیں مس، یس میم، نہیں آ رہی؟ پہلے سے بہتر ہوئی ہے میم۔ حدیث نمبر 5 ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اچھا، میں نے آپ لوگوں کو یہ بتلایا تھا کہ حدیث کا ایک سند ہوتا ہے اور ایک متن ہوتا ہے۔ سند کیا ہوتی ہے؟ جو راویوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ اس کا سند کہلاتا ہے، یعنی کہ عن فلاں فلاں فلاں، یعنی کہ یہ اس سے مروی ہے، تو یہ اس کی حدیث کی سند کہلاتی ہے۔ اور متن کیا ہوتا ہے؟ جو اس حدیث میں بیان کیا جا رہا ہوتا ہے وہ اس کا متن ہوتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المسکین، مسکین وہ نہیں ہے الذی تردہ التمرہ، کہ جسے ایک کھجور لوٹا دی جائے، ترد ردا یرد لوٹا دینے کے معنی میں آتا ہے. تمر کہا جاتا ہے کھجور کو. مسکین وہ نہیں ہے کہ جس کو دے دی جائے ایک کھجور. والتمرتان، تمرتان یہ کھجور کی تسنیہ ہے، یعنی کہ 2 کھجوریں. ولا لقمہ، اور نہ ہی ایک لقمہ، ولا لقمتان، اور نہ ہی 2 لقمے. ان المسکین، بے شک مسکین وہ ہے الذی یتعفف، جو کہ پاک دامنی کو اختیار کرے. مسکین کیا ہے؟ جو کہ پاک دامنی کو اختیار کرے. متفق علیہ، یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. وفی روایت فی الصحیحین، اور صحیحین میں یہ بھی روایت موجود ہے، لیس المسکین، مسکین وہ نہیں ہے الذی یطوف علی الناس، جو لوگ طاف یطوف چکر لگانا، گھومنا، جو لوگوں پر چکر لگاتا ہو یا گھومتا ہو، تردہ اللقمہ کے لوگ اس کو دے ایک لقمہ، ولا لقمتان یا 2 لقمے، والتمرہ ایک کھجور، والتمرتان یا 2 کھجوریں. ولکن المسکین، پاتا ہو کوئی ایسی چیز جو کہ اس کو غنی، جو نہ پاتا ہو ایسی چیز جو کہ اس کو غنی کر دے، اور اس کی اس حالت کا کسی کو پتہ بھی نہیں چل پاتا ہو کہ لوگ اس پر صدقہ کریں. ولا یقوم، اور نہ ہی وہ کھڑا ہوتا ہے لوگوں پر، فیسأل الناس، کہ وہ لوگوں سے سوال کرے. ترجمہ ایک دفعہ دوبارہ سن لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ در حقیقت مسکین وہ نہیں ہے کہ جسے 1-2 کھجوریں یا 1-2 لقمے دے دیے جائیں. حقیقتاً مسکین تو وہ ہے جو خودداری کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو، جو خودداری کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو. اور صحیحین کی ایک روایت میں ہے کہ مسکین وہ نہیں ہے جو در بدر چکر کاٹتا رہتا ہے 1 لقمے یا 2 لقموں کے لیے، یا 1 کھجور یا 2 کھجوروں کے لیے، بلکہ در حقیقت مسکین تو وہ ہے کہ جس کے پاس اپنی گزر اوقات کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی خودداری کی وجہ سے اپنی حالت کسی پر بیان بھی نہیں کرتا کہ اس پر لوگ صدقہ کریں، اور نہ ہی وہ لوگوں کے مجمع پر جا کر کھڑا ہوتا ہے کہ لوگوں سے سوال کرتا پھرے. سمجھ میں آ گیا یہ حدیث مبارکہ کا ترجمہ؟ یس میم. اس حدیث مبارکہ میں، پچھلی حدیث میں یتیم کا ذکر تھا، اس حدیث میں مسکین کا ذکر ہے. ایک تو مسکین کا اس میں ذکر کیا گیا، دوسرا اس حدیث مبارکہ میں جو بات بتلائی جا رہی ہے وہ ہے رزق حلال کمانے کی تعلیم. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا فرمایا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کی، اپنے محنت کی کمائی کھائیں. حلال روزی کمانا کیا ہے؟ عین عبادت ہے. اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام کو بھی حلال روزی کھانے کی تعلیم دی، اسی طرح تمام امتوں کو بھی یہی فرمایا کہ آپ جو ہے حلال طریقے سے کھائیں اور نیک عمل کریں. قرآن و سنت میں بھی حلال روزی کمانے اور کھانے کی ہمیشہ تعلیم دی گئی ہے. حرام اور ناجائز طریقوں سے دولت بٹورنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے. یعنی کہ ایک بات اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ ہمیشہ رزق حلال کماتے رہنا چاہیے. دوسری بات اس میں مانگنے سے منع کیا گیا ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے منع کیا گیا ہے. قرآن میں بھی واضح طور پر اس چیز کی ممانعت ہے. اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، یعنی کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، بلکہ اپنے رب سے مانگے اور محنت کریں اور محنت کی کمائی کھائیں. اس حدیث مبارکہ میں مسکین کا ذکر ہے. مسکین کسے کہا جاتا ہے؟ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا مشکل سے موجود ہو، یعنی کہ ایک وقت کا کھانا ہے، اس کے بعد اس کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہوتا. اور فقیر اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا تو ہو لیکن دوسرے وقت کا کھانا مشکل سے ہو.
وہ فقیر کہلاتا ہے. اب اس حدیث مبارکہ میں تیسری بات کیا بتلائی جا رہی ہے کہ غریبوں کی خدمت، کہ غریب مسکین اصل وہ ہے جو کہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے. سے کہا جاتا ہے کہ جو اپنے آپ کو دوسروں پر ظاہر نہیں کرتے کہ ہمارے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے. لہٰذا جو دولت مند امیر لوگ ہیں ان کو خود چاہیے کہ وہ غریبوں پر خرچ کریں، ان کو ڈھونڈیں اور ان پر اپنا صدقہ خیرات جو ہے وہ ان پر دیں. کیونکہ قرآن کریم میں بھی واضح طور پر موجود ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین. صدقات کس کے لیے ہے؟ فقراء اور مسکین کے لیے ہے. صدقہ دینا یہ کس کے لیے ہے؟ فقیروں کے لیے ہے اور مسکینوں کے لیے ہے. اسی طرح قرآن کریم میں کسی سائل کو بھی جھڑکنے سے، ان کو ڈانٹنے سے منع کیا ہوا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ کبھی بھی مانگنے والوں کو جھڑکو مت. تیسری بات اس حدیث مبارکہ سے کیا پتہ چلتی ہے کہ ہمیشہ غریبوں کی خدمت کرتے رہنا چاہیے. ضرورت مند لوگوں کو تلاش کر کر، جو غریب لوگ ہیں، جو سفید پوش قسم کے لوگ ہیں، جو دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان لوگوں کو ہمیشہ تلاش کر کے ان کو ان کی مدد کرنی چاہیے کسی بھی طرح، جس طرح بھی ہو سکے. سمجھ میں آ گئی یہ حدیث مبارکہ؟ یس میم. 3 پڑھی ہے نا آج حدیث سے ہم لوگوں نے. اس دن 1 پڑھی تھی، 2 3 4 10. آپ کے کورس میں جو شامل ہیں وہ 10 احادیث شامل ہیں. 5 ہو گئی ہیں، پھر 5 انشاءاللہ پھر دوبارہ پڑھیں گے. آج کے لیے کافی ہے. اسائنمنٹ بنانا شروع کر دیا آپ لوگوں نے؟ السلام علیکم مس. عورت اور یس اسلام مس. تم کیا؟ لسٹ نہیں بتائی آپ؟ کیوں لسٹ میں نے بتلا تو دی ہے، میم؟ کیوں نہیں بتائی؟ جی جی بولے بولے. مس عورت اور اسلام پہ لکھ سکتے ہیں؟ بالکل لکھ سکتے ہیں میم آپ جی. ٹاپکس بتا دینا سیرت النبی میں کیا کیا آئے گا. بیٹا. سیرت کیا النبی میں میں نے آپ لوگوں کو بتلا تو دیا تھا کہ سیرت النبی کو کل بھی مجھے کسی بچے نے شیئر کی تھی شاید ذہن میں کہ یہ بچوں نے ٹاپک رکھے ہیں، تو میں نے اس کو بھی بتایا تھا کہ سیرت Yes, ma'am. النبی پورا ٹاپک ایک بچہ نہیں لے گا. ٹھیک پھر؟ ہے؟ پھر بلکہ سیرت النبی کو 3 حصوں میں تقسیم کر لو. ایک حصہ کس طرح کہ عرب کے کیا حالات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے. اس پہ بھی بہت مٹیریل مل جائے گا. عرب کے کیا حالات تھے، کن کن برائیوں میں وہ لوگ تھے اور کس طرح تھے، عرب کہاں کسے جاتا ہے. پھر دوسرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے تک کا مکی زندگی جسے کہا جاتا ہے. تیسرا پورشن اس کا، تیسرا کوئی اسائنمنٹ بنانا چاہے تو وہ یہ بنا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی. سمجھ میں آیا؟ سیرت کو اس طرح 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں ٹھیک آپ ہے. لوگ. میم ہاں اگر 3 میم یہ پوچھ رہا تھا تو وہ تینوں کو اس طرح دیں کہ ایک یہ لے، دوسرا مکی زندگی لے، تیسرا مدنی زندگی لے. 3 یا 4 میں میم سیرت النبی کا ہوتا. اور ایک اور بات، ایک اور جو میں نے کل بات بولی تھی کہ کسی نے کیا لیا ہوا تھا، زین کیا بتایا تھا میں نے کل؟ ایک اور بات، ارکان اسلام. نہیں ارکان اسلام، اس کے علاوہ صحابہ اکرام. صحابہ اکرام پہ، ٹھیک ہے، صحابہ اکرام پہ لیا ہوا تھا. یہ ٹاپک پہ رکھا ہوا ہے صحابہ اکرام. سائنس کے بھی 2 تھے نا. ہاں زین صحابہ اکرام کے بھی بچوں نے آپ نے لکھا ہوا تھا صحابہ اکرام، بچوں کے نام یس کے میم، آگے. ان کو میں نے کلیئر کر دیا تھا. تو اس میں سے ان کو بولے وہ یا تو اس طرح لے لے حضرت حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق کو چوز کرے. ہاں ابوبکر صدیق پہ لے لیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لے لیں، حضرت عثمان غنی پہ، حضرت علی مرتضیٰ پہ. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابی ہیں جن کی زندگی پہ وہ لکھنا چاہیں، اس طرح لے لیں. یہ نہیں صحابہ میم؟ اکرام کوئی ٹاپک. جی یس میم، یہ پوچھ رہا تھا میم، زوجین کے حقوق پہ لکھ سکتے ہیں؟ کیا؟ زوجین کے حقوق.
زوجین کے حقوق بالکل لکھ سکتے ہیں. اوکے میم. لیکن آپ لوگ جو جو ٹاپک لے رہے ہیں وہ اپنے سی آر کو لکھوائیں, وہ مجھے لسٹ جو ہے وہ کل تک تاکہ سینڈ کرتے کہ ہاں ہم نے یہ لے لیا. مس ہم نے بتا دیا تھا لسٹ ٹھیک کا ہے. وہ سب. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیں پھر آپ مجھے اٹینڈنس بھیج دیجیے گا. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ میم. Yes.